بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے سلسلے میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ ایک، قرآن کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھنا۔ قرآن کی آیتوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک دوسرے کے عدل ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کر رہے ہیں۔ دو، قرآن کے ساتھ ہم نشینی گویا انبیاء کے ساتھ ہم نشینی، انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہم نشینی ملائکہ سے دوستی ہے۔ یہ ایک روحانی اور معنوی امر ہے۔ ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے آثار جیسے قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن سے ہم نشینی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے برابر ہے۔ اسی طرح دوسرے اوصیاء کے آثار جیسے صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ ایسے ہی ہیں، گویا ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تین، اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کو اس طرح پڑھو گویا تمہاری آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان قرآن کو سن رہے ہیں اور تمہارا دل قرآن کے معارف اور احکام کو محسوس کر رہا ہے، یعنی خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ خدا کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو قرآن کو صرف زبان سے نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جب میں سورہ یاسین کو پورے ذوق اور دلچسپی سے پڑھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہو۔ بہت سے باکمال مرد اور عورت ایسے ہیں جنہیں سورہ یاسین زبانی یاد ہے اور سورہ یاسین کو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ چار، گھروں میں تلاوت کریں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کو روشنی دیتے ہیں، اسی طرح سے جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ پہلے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب شب عاشور قرآن کی ایسی تلاوت کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ پانچ، قرآن کی اس طرح تلاوت کریں کہ ہر بار ایک نئے مطلب کی طرف متوجہ ہوں۔ خداوند قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ بھی میری خوشنودی کی راہ میں کوشش کرتے ہیں میں انہیں راستے کی ہدایت کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کی ہدایت اور بندے کی کوشش کے مراتب اور درجات ہیں۔ جتنا بندہ کوشش کرتا ہے خدا اسی اعتبار سے ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہے، ہر بار جتنی مرتبہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اس اعتبار سے کریں کہ ایک نئے کمال اور مرتبے کو حاصل کر سکیں۔ 6، قرآن کی طرف توجہ دیں، اسے سیکھیں۔ ہمارے لیے قرآن کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے الفاظ کو یاد کریں اور صحیح طریقے سے یاد کریں۔ تجوید کو سیکھیں تاکہ ہم نماز میں صحیح طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھ سکیں۔ اسی طرح آسان اور سادہ زبان میں قرآن کی تفسیر بھی پڑھیں۔ ہمارا اور قرآن کا ساتھ دائمی ہو۔ قرآن کی حفاظت کریں، ہر مشکلات اور مصیبت میں قرآن سے تمسک کریں، قرآن کو راہ نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ہم خدا سے دعا کریں کہ خدایا ہمیں قرآن سے الگ نہ کرنا، ہمیں اطرت سے بھی الگ نہ کرنا۔ قرآن اطرت کے ساتھ ہے، اطرت قرآن کے ساتھ ہے۔ جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 7، قرآن پر عمل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، تلاوت کریں، قرآن پر عمل کریں۔ شب قدر میں ہم قرآن سر پر رکھتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے قرآن کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا۔ کیا قرآن میں اللہ نے حجاب، غیبت، جھوٹ، کم تولنے والوں پر لعنت، ماں باپ کو اف نہ کرو، زمین پر گھمنڈ اور غرور کے ساتھ نہ چلو، ان ساری چیزوں کو ہم نے پیروں تلے روند دیا ہے؟ اگر ہم نے حقیقی معنی میں قرآن پر عمل کیا ہوتا تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو روشنی اور کمال کو پسند کرتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، اپنی زندگی، اپنے معاشرے کو قرآنی بناؤ۔